بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو اور کوئی وجہ نہ ملی تو وہ بہلول دانا کو شرمندہ کرنے کے لیے بولا، بہلول تم دیوانے ہو گئے ہو مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا، مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ خلیفہ ہارون چونکا اور بہلول دانا کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ تو بہلول دانا سیدھا ہو کر بیٹھے اور واضح لفظوں میں بولے، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی حقیر سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں، میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ ہارون شرمندہ سا ہو گیا لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ تو بہلول دانا نے برجستہ جواب دیا، حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر علیہ السلام اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ تو بہلول دانا نے سرد آہ بھری اور بولے، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر سہنے مسجد میں سو گئے۔ جب علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمرو بن عبد نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جاں بر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آو بقا سے فضائیں گونجنے لگی، عوام الناس کے نالوں شیوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں، دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کا سر ہی دوپارہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی علیہ السلام کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے
جیسے شکل کم کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی علیہ السلام کی پیشانی چاند کی طرح 2 ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب و ام کلثوم کے نالوں اور فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بیلولدنا کا حرف حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا۔ اس کا سر جھکا رہا۔ بیلولدنا نے اپنی گدری سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دو۔ ہارون چونکا اور بولا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بیلولدنا کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں، تو بیلولدنا بولے، نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں۔ تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اور اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بیلولدنا اتنا کہہ کر چل دیے۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔